خیبر پختونخوا کا ضلع باجوڑ ایک بار پھر ایک المناک واقعے کی وجہ سے خبروں میں ہے۔ وہاں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو آئیے آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا، کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری ہوئی ایک پوری گاڑی سیدھا ایک جوائنٹ سیکیورٹی پوسٹ میں دے ماری۔ اس ایک واقعے نے ایک ایسے علاقے میں جو پہلے ہی بہت حساس ہے، تشدد کی ایک نئی اور بہت ہی تباہ کن لہر پیدا کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن اس جگہ پر آخر ہوا کیا تھا۔ آئیے اس حملے کی جو بنیادی تفصیلات ہیں نا، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو جگہ تھی باجوڑ کی تحصیل مامون کا علاقہ ملنگی، اور نشانہ بنایا گیا ایف سی اور پولیس کی ایک مشترکہ سیکیورٹی چیک پوسٹ کو۔ حملہ کرنے کا طریقہ بہت تباہ کن تھا۔ ایک گاڑی کو بم بنا کر استعمال کیا گیا، اور نتیجہ یہ کہ چیک پوسٹ کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، بس ملبے کا ایک ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اچھا، یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے۔ جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا نا، وہ ہمیشہ سے کوئی سیکیورٹی پوسٹ نہیں تھی۔ پہلے یہ ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ بعد میں سیکیورٹی فورسز نے اس سے اپنے استعمال کے لیے ایک پوسٹ میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ چھوٹی سی بات بھی دراصل اس علاقے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کی کہانی سناتی ہے۔ کسی بھی ایسے حملے کا جو سب سے بھاری اور تکلیف دہ پہلو ہوتا ہے، وہ ہے انسانی جانوں کا ضیاع۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس تباہی میں کتنا جانی نقصان ہوا۔ 10 ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 10 سیکیورٹی اہلکار اس حملے میں شہید ہوئے۔ سوچیں ذرا، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 10 زندگیاں ہیں، 10 خاندان ہیں جن کی دنیا اس ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اور چونکہ یہ ایک جوائنٹ پوسٹ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں فرنٹیئر کور یعنی ایف سی اور مقامی پولیس دونوں کے اہلکار ایک ساتھ ڈیوٹی پر تھے۔ نقصان بھی دونوں کو ہوا۔ ایف سی کے 9 جوان شہید ہوئے اور پولیس کا ایک آفیسر بھی اپنی جان سے گیا۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس علاقے میں سیکیورٹی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور شاید اس پورے واقعے کی سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی خبر یہ تھی کہ اس تشدد کی آگ ایک معصوم بچے تک بھی پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ نے خود اس بات کی تصدیق کی کہ حملے میں ایک بچہ بھی جاں بحق ہوا ہے۔ حملے کے فوراً بعد وہاں کی صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ہر طرف افراتفری تھی، غیر یقینی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچیں اور ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس وقت سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ کئی ہلاکتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ نہ ہوں۔ تو اتنے بڑے واقعے کے بعد حکومت کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا؟ آئیے ذرا سرکاری بیانات اور جو اقدامات اٹھائے گئے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک بہت فوری اور سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ انہوں نے کہا، اس طرح کے بزدلانہ اقدامات قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ اب یہ صرف ایک مذمتی بیان نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد عوام اور خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کے حوصلے بلند رکھنا بھی تھا۔ تو جو پورا سرکاری رد عمل تھا، اسے ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس بزدلانہ کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ دوسرا، فوری طور پر ریسکیو آپریشن تیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی بنانی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ اچانک تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں باجوڑ کے پورے پس منظر کو، وہاں کی تاریخ کو اور وہاں جاری تشدد کے سلسلے کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، باجوڑ کی جو جغرافیائی حیثیت ہے نا، وہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ یہ افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی اسٹریٹجک اور حساس سرحد پر واقع ہے۔ اسی وجہ سے یہ نہ صرف ایک اہم علاقہ ہے، بلکہ طویل عرصے سے عدم استحکام اور مختلف تنازعات کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ اور یہ چیک پوسٹ پر حملہ کوئی الگ تھلگ واقعہ بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلے کچھ عرصے پر نظر ڈالیں تو ایک پورا تسلسل نظر آتا ہے۔ 2 سال پہلے JUI کی ایک سیاسی ریلی پر بہت بڑا بم دھماکہ ہوا۔ پھر پچھلے کچھ مہینوں سے JUI کے سیاسی رہنماؤں پر حملوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی واڑہ ماموند میں ایک پولیس انسپکٹر کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ سب واقعات ایک ہی خطرناک اور تشویشناک سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور یہ تازہ حملہ اسی سلسلے کا حصہ لگتا ہے۔
تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور مشکل سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ ایک ایسا خطہ جہاں تشدد اس قدر گہرائی تک سرایت کر چکا ہو، وہاں آخر امن اور استحکام کا راستہ نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ اس کا جواب ڈھونڈنا ہی شاید اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔